بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی زمین کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو تاریخ کے ہر دور میں خاص رہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ایمان اور حکمت کی سرزمین کہا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یمن کی، اس سرزمین کی جو اسلام کی روشنی میں ہمیشہ ایک خاص مقام پر رہی ہے۔ یمن وہ جگہ جسے عرب کا خوشبودار عطر کہا جاتا تھا۔ یہاں کی مٹی، یہاں کے لوگ اور یہاں کی تاریخ سب کچھ بے مثال ہے، لیکن افسوس آج یہی جگہ تکلیف، بھوک اور جنگ کا شکار ہے۔ مگر کیوں؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور ساتھ ہی میں یہ بھی سمجھیں گے کہ یمن کا اسلام میں کیا مقام ہے اور یہ ہمارے دلوں سے اتنا جڑا کیوں ہے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن والوں پر رحمت ہو کیونکہ وہ دل کے صاف اور ایمان کے پکے ہیں۔ یہ صرف ایک تعریف نہیں بلکہ یمن کے لوگوں کے کردار اور ان کی اہمیت کا ایک اشارہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمن سے ہے، اسی لیے یمن کی دھرتی ہمیشہ سے اسلام کی روحانی اور تاریخی تاثیر کا حصہ رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کو دعا بھی دی تھی، اے اللہ ہمارے یمن پر اپنی رحمت نازل کر۔ یمن والوں پر رحمت ہو کیونکہ وہ دل کے صاف اور ایمان کے پکے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یمن کی سرزمین اسلام کی پہلی صدیوں میں ایک بے مثال تھی۔ جب اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیل رہا تھا تو یمن کے لوگ پہلے ان خوش قسمتوں میں سے تھے جنہوں نے اسے قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یمن بھیجا تاکہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ وہ زمانہ یمن کے لیے عزت اور برکت کا دور تھا۔ یمن کا ذکر صرف اسلامی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کی کتابوں اور تہذیبوں میں بھی آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سبا اور ہمیر جیسی ترقی پسند حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ آپ نے ملکہ سبا یعنی رانی بلقیس کا نام تو سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کا پورا واقعہ قرآن کریم میں درج ہے۔ یمن کا نام خوشبو، ریشم اور امن کی زمین کے طور پر لیا جاتا تھا، مگر افسوس آج یہی یمن بھوک، غریبی اور جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ 2015 کے بعد سے یمن کی زمین سیاست اور تکرار کا شکار ہو گئی ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں معصوم اپنی جان گنوا چکے ہیں اور آج بھی یہاں امن کا نام و نشان نہیں۔ یہ صورتحال صرف سیاست کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ مذہبی اور طاقت کے جھگڑوں کا انجام بھی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یمن کے حالات اس قدر خراب کیوں ہوئے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے حوثی آندولن، جس کو حوثیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آندولن 2004 میں حسین بدر الدین الحوثی نے شروع کیا تھا۔ اس آندولن کی جڑیں زیدی مسلمانوں میں تھی جو شیعہ اسلام کی ایک شاخ ہے۔ زیدی 1000 سال تک یمن کی حکومت کا حصہ رہے، لیکن وقت کے ساتھ سیاسی اور سماجی حالات نے ان کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ 2015 کے بعد حوثی آندولن نے یمن کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور سعودی عرب سے ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ حوثی ایران کی مدد سے یمن میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف حوثی اسے اپنے وجود کی لڑائی بتاتے ہیں۔ اس سیاست میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ ہے یمن کے عام لوگ۔ دوستو، یمن کا مسئلہ صرف سیاسی یا مذہبی نہیں ہے، یہ پوری مسلم امت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مظلوم کی مدد نہیں کرتا وہ امت کا حصہ نہیں۔ آج یمن کے لوگ ہماری دعاؤں اور مدد کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔
ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی پکش کا ساتھ دے، بلکہ انسانیت اور اسلام کے تقاضے سے ان کی مدد کرے۔ دوستو، قرآن میں بھی یمن کا ذکر سیدھے طور پر نہیں آتا، لیکن کچھ آیتیں ہیں جو یمن سے تعلق رکھتی ہے۔ قرآن میں قوم سبا یا سبا قوم کا ذکر آتا ہے جو یمن کے ایک مشہور علاقے میں تھی۔ اللہ نے سبا قوم کو بے پناہ نعمتیں دی تھی، لیکن انہوں نے کفر اور ناشکری کا راستہ اپنایا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک سبا کے لیے ان کے مقام میں ایک نشانی تھی، 2 باغ، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ ان سے کہا گیا اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، لیکن انہوں نے رد عنایت کیا اور ہم نے ان پر سیلاب بھیج دیا۔ یہ آیت یمن کے علاقے میں موجود مارب ڈیم کے ٹوٹنے اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یمن کا تذکرہ انڈائریکٹ طور پر سورہ الفیل میں ہے، جو یمن کے بادشاہ ابراہا اور اس کی لشکر کا ذکر کرتی ہے۔ ابراہا نے کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سازش کو ناکام بنایا۔ سورہ الفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا سازش ناکام بنا دی اور ان پر چڑیاؤں کے گروہ بھیجے جو ان پر پکے ہوئے پتھر برساتے رہے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب ابراہا جو یمن کا حکمران تھا اپنے لشکر کے ساتھ مکہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور شیبہ یا ملکہ سبا جو یمن سے تعلق رکھتی تھی ان کا ذکر آتا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور سلیمان نے کہا، میں اس کے تخت کو تمہارے پاس لاؤں گا اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے۔ اور جب ملکہ سبا آئی اس نے کہا، میں اپنے اوپر ظلم کر رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ساتھ دنیا کے رب کے لیے مسلمان ہوتی ہوں۔ یہ واقعہ یمن کے علاقے اور اس کے شاندار تاریخ کا ذکر کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یمن کی سرزمین پر پھر سے امن اور برکت نازل کرے۔ جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں انہیں کھانا ملے، جو بے گھر ہے انہیں گھر ملے، اور جو لڑائی میں مارے جا رہے ہیں انہیں انصاف ملے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اس درد سے باہر نکالنے کے لیے دعا کریں اور جو بن سکے مدد کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یمن کے بارے میں جانیں۔ ہماری اس کوشش کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔